نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اور جناب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دوڑتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، جب نام آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو درود و سلام پڑھنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا دیکھیں نا آپ کا ایک امتی جس کی نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھے، اور فرشتے اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ، اچھی بات نہ پڑھو ہونا سارے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیں، منافق ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جس کے سامنے کریم لجپال آقا کا ذکر پاک ہے اور درود و سلام نہ پڑھے۔ یہ معمولی نہ سمجھے۔ ایک کھوکھا ہے جس میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، 4.25 لاکھ بنتا ہے اس وقت جو موجودہ چاندی کا ریٹ ہے تقریباً 4.25 لاکھ، 5 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں، کھوکھے والے، جتنے بھی دکاندار ہیں، سوچیں کتنے ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے قربانی نہ کی ہو۔ اگر آپ سامان تجارت رکھا ہوا ہے تو آپ کا قربانی واجب ہے۔ یہاں تک علماء کرام نے لکھا، آپ کے پاس قرآن پاک ہے اور آپ اچھی طرح دیکھ کر اسے پڑھ نہیں سکتے اور اس کی قیمت 200 درہم کے برابر ہے، حکم یہ ہے شرعی حکم کہ اس کو بیچ کر قربانی کرو۔ سبحان اللہ۔ اب خود سوچیں، اتنے مسائل اگر بیان فرما دیے گئے تو ہم گھر میں اگر 3 بندے ہیں، 3 پر اگر قربانی واجب ہے، اس پر بھی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک عورت کے پاس ایک تولہ سونا موجود ہے، زیور، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر نہ کرے گی تو مجرم ٹھہرے گی عورتیں۔ اکثر ایسی عورتیں ہوتی ہیں، بعض پر تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، 7.5 تولے سونا سے بھی زیادہ ان کی مالیت ہوتی ہے، ان کے پاس زیور ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ایمان والے، آج تو موبائل اتنی قیمتوں والے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، اور پھر قربانی نہ کریں، کیا منہ لے کے جائیں گے؟ ایک واجب کو ترک کر کے ہم کس طرح جائیں گے؟ تو ایمان والے کوشش کرتے ہیں کہ دین کے معاملہ میں کبھی بھی، ایسے معاملات میں کبھی بھی الجھتے نہیں ہیں، پھر وہ خوش دلی کے ساتھ۔ منظر تو دیکھیے گا، ہم آج جانور قربان کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، اور کوئی سستا مولوی ہو وہ ہمیں بتائے بس کہ یہ تو بری ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ منظر بھی دیکھیے گا نا، مانگ کے بیٹا لیا، 90 سال کی عمر میں اللہ کریم نے بیٹا لال عطا کیا، اسماعیل جیسا، 9 سال کی عمر ہے اور رب کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ اور کون ایسا برداشت کر سکتا ہے کہ باپ ہو اور بیٹے کے حلق پر چھری چلا دے؟ اللہ کو جو مانگ کے لیا تھا، کہیں وہ بھی دیکھیے گا کہ رب تعالیٰ کی کہ حکم کی تعمیل کیسے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہم کہاں تک اللہ کے فرامین پر عمل کر رہے ہیں اور رب کے کتنے فرامین کو روزانہ جٹلا رہے ہوتے ہیں۔ نماز جیسی وہ سعادت مندی، وہ فرض جس کو 700 بھی زائد مرتبہ رب تعالیٰ نے حکم دیا، آج اس کی تعمیل نہ کرے تو شریک بھی ملے۔ آج ہمارے ایک مریدین کے ایک اور جنازہ تھا ہمارے دینا میں، وہ بھی اچانک فوت کی ہوئی، یہ بھی اچانک۔ اور یاد رکھیے بھی میرے بھائیو بزرگوں، جو ان ایام میں جاتا ہے، ہم مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، عید کی مبارکیں، عید کی خوشیاں تقسیم ہو جاتی ہیں، عیدیاں ملتی ہیں، تو جب یہ جا رہی ہوں گی قبر میں تو عذاب رہے گا یا کیا؟ رب کی رحمت ہے، ادھر صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، تکبیرات کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک ہر جماعت کی نماز جو ہی ختم ہوگی، ایک بار تکبیر پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا افضل۔ سارے علماء کرام نے لکھا، ہم ناپ میں تو ہیر پھیر کر سکتے نہیں، رب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، اللہ ایک طرف تیرا نظام ہے، دوسری طرف تیرا پیارے حبیب کا فرمان ہے، بتا کیا کریں؟ میں جس طرح میرا پیارا حبیب کہتا ہے ویسا کرو۔
اب دوبارہ نیکیوں بدیوں کو تولنا شروع کرتے ہیں. جب نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونے والا ہوتا ہے تو کریم لجپال کا کیا پڑھنا چاہیے؟ عادت بنائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جیب مبارکہ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پوٹلی نکالوں گا اور اس نیکیوں کے پلڑے میں ڈالوں گا. جو ہی نیکیوں کے پلڑے میں ڈلے گا اب معاملہ الٹ ہو جائے گا، نیکیاں زیادہ گناہ کم. میزان والے فرشتے ندامت سے سر جھکا لیں گے. اب معاملہ بدل جائے گا، جنتی فرشتے آئیں گے جنت کا لباس پہنا کے اسے جنت میں لے جائیں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہوگی جو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈھلے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا؟ تو میں اس کا محبت بھرا درود و سلام تھا جو میں نے محفوظ کر رکھا تھا. اس لیے یہ درود و سلام ایسا وظیفہ ہے جب کوئی نیکی کام نہ آئے گی یہ ہمارا بیڑا پار کر دے گی. تو محبت بھرے انداز میں پڑھ لیجیے گا صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آئے ہیں ان کی دل کی تاک رحمی سے شکر گزار ہیں. سیاسی سماجی شخصیات جتنے بھی آئے ہیں اللہ کے قدم کے صدقے سب کو اجر و جزیل عطا فرمائے. قبلہ مائی صاحبہ کی بخشش درجات کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہماری کامل بخشش فرما دیں. ہمیں پکا سچا مسلمان سچا عاشق رسول بنا دے. اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرما. آخرت کی فکر عطا فرما. الہی جس قدر کلمات طیبات پڑھے گئے ملک کیے گئے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اس کا ثواب ہدیتن تحفتن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی دست میں پیش کر رہے ہیں. کرم و فیض علم کی روحانیت کی برکتیں نصیب فرما. مہین پاک اہل بیت پاک صحابہ کرام تمام انبیاء کرام اولیاء اعظام حضور غوث پاک سے حالت ایمان میں چل بسے ان سب کی روحوں کو صابش بخش مغفرت فرما. اے اللہ محترم ساق صاحب اور مشتاق صاحب کے والد محترم جو پچھلے دنوں وصال فرما چکے ان کی کامل بخش فرما دے. اے مالک مولا عامر یاسین صاحب کی مشیرہ محترم جو پچھلے دنوں وصال فرما چکے ان کے درجات بلند فرما دے. دیگر جتنے بھی ایمان والے اس سے پردہ فرما چکے اے اللہ سب کی روحوں کو صابش بخش مغفرت فرما. ہمارے جتنے مریدین مخلصین عقیدت مندان اس پر چل بسے ان سب کی روحوں کو صابش کی کامل بخش فرما دے. اے مالک مولا سب نیک ہستیوں کا واسطہ بالخصوص مرحومہ کی روح توبہ پیش کر ان کی آنے والی منزلیں آسان فرما دے. چودھری نذیر صاحب ان کے خاندان کے جتنے احباب سے پردہ فرما چکے ان سب کی روحوں کو صابش کی کامل بخشش فرما دے. اے اللہ اپنے پیاروں کا واسطہ انہیں یہ ایام نصیب ہیں عید والے ایام اور ایام تشریق. اے اللہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی انہیں رفاقت جنت میں نصیب فرمانا. ان کے بیٹوں کو ان کے پورے خاندان کو صبر عطا فرما دے. اپنے پیاروں کا واسطہ اے مالک مولا ریاست بھائی کے والد محترم ان کے بھی درجات بلند فرما دے. پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جس طرح حج کے موقع پر سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں عملی طور پر سب کو میں اتفاق اتحاد عطا فرما. الہی ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. جتنے بھی علماء کرام سیاسی و سماجی احباب علی محبت حاضر مجھ سمیت سب کی حاضریاں قبول و منظور فرما. ہمیں اپنے اپنے جنازے کی تیاری کی فکر عطا فرما. الہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما. جس نے بھی نیک دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ سب کی نیک حاجات پوری فرما دے. جن کے والدین موجود ہیں ان کی خدمت کر کے جنت پانے کی توفیق عطا فرما. اور جن کے والدین حالت ایمان میں دنیا سے چل بسے ان کی کامل بخش فرما دے. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنم خاتمہ اگر دعوت تمرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ خلق